ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوستی اور دشمنی میں بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں. دوستی میں بھی اور دشمنی میں بھی بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں, اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. دوست بنتے ہیں تو ایسے دوست بنتے ہیں کہ جناب اس کے جگر گوشے کا ٹکڑا ہو جاتے ہیں, اپنے سارے راز اس کو بتا دیتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال اس کے بعد جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے زہر اگلتے ہیں. پہلے وہ جگری دوست تھا, اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا, ہیں بھئی سارے راز اس کے سامنے اگل دیے, اپنے سارے راز. اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یار کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کبھی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, ہیں بھئی. تو ظاہر بات ہے کہ ناراضگی ہوگی تو پھر پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو میں نے اس کو راز بتائیں وہ راز اگل دے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے ہر چیز, ترقی نہیں پرسکون رہنے کے لیے ہر چیز کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے. نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم, اعتدال, درمیانی راستہ. تو اسی طریقے سے دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال ہونا ضروری ہے. دوستی میں اس لیے اعتدال ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی دشمنی ہو جائے, اور دشمنی میں اس لیے اعتدال ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی دوستی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں جب اختلاف ہوتا ہے نا تو ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. یہ جو ہم سیاسی اختلاف ہمارے سامنے ہے, ہم حیران ہوتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ یار اختلاف کرو, اختلاف رائے کرو, ایسا اختلاف نہ کرو کہ بعد میں ایک دوسرے کو منہ نہ دکھاؤ. یہی سیاستدان کل دیکھ لینا یہ ایک پیج پر ہوں گے, آپس میں اتحادی ہوں گے, پھر اس کے بعد تم لوگ کدھر جاؤ گے؟ یہ جو ان کی وجہ سے تمہارے رشتے ٹوٹے ہیں, تمہارے محبتیں ٹوٹی ہیں, نفرتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں بھئی, تمہاری معاملات آگے پیچھے ہو گئے ہیں. کل کو یہی لوگ آپس میں جناب حکومت چلانے کے لیے اتحاد کریں گے, پھر تم لوگ کدھر جاؤ گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ دوستی بھی اعتدال کے اندر ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے دشمنی بھی اعتدال کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں, ہمیشہ اگر ہم دوستی کریں تو ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر 4 کوالٹیز ہونی چاہیے. من احب للہ, محبت اللہ کے لیے. من اعطى للہ, کچھ دینا ہے اللہ کے لیے. من منع للہ, کسی چیز کو روکنا ہے اللہ کے لیے. من ابغض للہ, ناراضگی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. جب ہماری دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی اور ہماری ناراضگیاں اللہ کے لیے ہوں گی تو یاد رکھیں وہ اعتدال کے اوپر ہوں گی, وہ اعتدال کے اوپر ہوں گی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر میں بھی ساتھی ہیں, حضر میں بھی ساتھی ہیں. ایون کہ کندھوں پر اٹھا کر ان کو پہاڑوں پر لے کر گئے اور غار حرا کے اندر وہاں رہے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے, وہاں جا کر انہوں نے جناب اس کی صفائی کی, اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اس کے جناب سوراخ بند کیے, اور جو سوراخ باقی بچا اس کے اوپر ایڑی لگائی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر سلایا, اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے کندھے پر اٹھایا. اور ایک جگہ تو ایسی بھی آئی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تو کہیں سے جا کر دودھ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا, اور فرماتے ہیں کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی تھی, لیکن یقین جانو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے تو میں سیراب ہو رہا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اتنے قریبی ساتھی, ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو حضرت ابوبکر کو اپنا دوست بناتا, لیکن وہ میرا دوست نہیں ہے, وہ میرا صحابی اور میرا بھائی ہے. دوست میرا صرف اور صرف اللہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہماری دوستیاں بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہماری محبتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہماری دشمنی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہم اگر کسی کو کچھ دیں تو کس کے لیے دیں؟ اللہ کے لیے. کسی کو کسی کام سے روکیں تو کس کے لیے روکیں؟ اللہ کے لیے روکیں. جب دوستی اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہوں گی تو یاد رکھیں اس کے اندر اعتدال ہوگا. جب اعتدال ہوگا تو اس دشمن کو دوست بنانا آسان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
جب اعتدال ہوگا تو اگر دوست بھی دشمن بن گیا تو آپ کو نقصان نہیں دے گا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں، ان کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دوستیاں اعتدال سے ہٹ کر کرتے ہیں، دشمنیاں اعتدال سے ہٹ کر کرتے ہیں، جس کا لازماً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اختلافات ہو جاتے ہیں.